الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم سبحان اللہ. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى سبحان. آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. لائق سب عزت و احترام میرے انتہائی محتشم مکرم سامعین کرام، آج بھی انتہائی پروقار خوبصورت حبیب سعید آقائے دو جہاں حبیب کبریا جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ کا ذکر مقدس منور و معطر سنان واسطے نکات پذیر ہے. جتنے احباب و شاقان مصطفیٰ دور و نزدیک تو تشریف لے کے آئے ہو، اللہ تبارک و تعالی سب کی حاضری اپنی بارگاہ ناز کے اندر قبول و منظور فرمائے. الحمدللہ کثیر تعداد کے اندر اسٹیج تے علماء کرام جلوہ کر ہیں، بالخصوص حضرت علامہ مولانا مفتی سعید احمد نقشبندی صاحب منتظر العالی خطیب جامع مسجد حاضہ، مجاہد اہل سنت محترمی و مکرمی جناب حضرت علامہ مولانا نصیب الحسن ہزاروی صاحب منتظر العالی، برادر محترم مخلصی فی اللہ و محبی فی اللہ جناب حضرت علامہ مولانا محمد راشد رضوی صاحب، دیگر علماء کرام تشریف فرمانے میں احباب کے اسماء کرامی نال واقف نہیں. اللہ تبارک و تعالی سب دی دین مدین کے حوالے نال مسائل جلیلہ اپنی بارگاہ ناز کے اندر قبول و منظور فرمائے. حضرات گرامی قدر، آپ جتنے احباب تشریف فرما ہو، یقیناً تھوڑا جذبہ لائق تحسین ہے. اس مقدس رات کو آپ احباب شب بیداری کا ارادہ رکھتے ہو. اللہ تبارک و تعالی تھوڑے اس عظیم ارادے کو پائے تکمیل تک پہنچائے اور اتنے خانہ خدا کے اندر بیٹھ کے گزاری ایک ایک گھڑی کے بدلے اللہ تبارک و تعالی کروڑوں اجر عطا فرمائے. علماء کرام کے سامنے میرے جیسے نابکار طالب علم دے کچھ جملے عرض کرنا یقیناً اتصالت ہے، لیکن انہاں دا دست شفقت ہی اس چیز کا موجب بنے ہیں کہ بندہ انہاں چیز آپ احباب کے سامنے چند گزارشات چند معروضات پیش کرے گا. ایک آیت کریمہ دے چند الفاظ تبرکاً تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیتا ہے. حضرات گرامی قدر، بلا شبہ آقا دو جہاں حبیب کبریا جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ کی ایک ایک ادا اللہ تبارک و تعالی نے معجزہ بنا دیا. عقل میں عاجز کرنے والی نبی کریم علیہ السلام کی ایک ایک ادا ہوتی ہے، ایک ایک بول ہوتا ہے، اور سرکار دو عالم علیہ السلام دے ایک ایک کلمے دے اندر زبان چو کٹھے ایک ایک بول دے اندر حکمت دے او موتی پوشیدہ ہوندے ہیں کہ جتنی وسعت ہوندی ہے وہ اتنی اپنے آپ کو، اپنے ظاہر کو، اپنے باطن کو نورانی کر لیتا ہے. آیت کریمہ کے بنیادی الفاظ سے غور فرماؤ. اللہ کریم نے ارشاد فرمایا سبحان الذی، پاک ہے اللہ
سبحان یعنی کسی بھی قسم دے اعتراض دی گنجائش اللہ نے چھوڑی کوئی نہیں۔ وہ قادر مطلق ہے، جو چاہے جد چاہے جنہ چاہے کر سکتا ہے، کوئی اللہ نوں روکن والا نہیں۔ ہن یار دی محبوب دی سیر دی گل کیتی اللہ تبارک و تعالی نے۔ تانوں پتہ ہے یہ مادیت پرستی دا دور ہے، ہر بندہ دو چار کرن دے چکرے چ جیڑی گل عقل دی تکڑی تے نہیں تلدی انسان اس نوں بالعموم منن واسطے تیار نہیں۔ جڑے تسی حضرات بیٹھے ہو، میں تھوڑی گل اس واسطے نہیں پیا کرتا کہ تواڈے اگر یہ چیز ہوندی تے تسی رات تے اس پیر مسجد تے نہ بیٹھے ہوندے۔ ایتھے کوئی آندا ہے جڑا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نال دل دے جڑا کمرہ ہوندا ہے ایتھے اندروں ہو رکھدا ہے۔ سبحان اللہ، بے شک ہر بندہ اس دور دے اندر کوشش کرتا ہے کہ میں عقل دے پیمانے تے ہر چیز نوں ناپاں تولاں تے جڑی اوتے کھری اترے گی تے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی تے ذات ہے ہی سراپا معجزہ، عقل نوں عاجز کر دینے والی۔ تو اللہ کریم نے یہ اسلوب اس واسطے اختیار فرمایا کہ متا کوئی میرے محبوب دی معراج دے اوتے اعتراض نہ پیا کرتا ہوئے۔ سبحان الذی، سارے اعتراضات کی جڑی مکا دیتی اللہ نے کہ پاک ہم میں رب جن نے اپنے محبوب کو سیر کرائی۔ سبحان اللہ۔ بندہ اتار کو جائے نا تے دو تین عطراں دی خوشبو سونگ لگے تے پھر چوتھے پنجویں دی میری جڑا سونگن دی طاقت ہے نا اس جواب دے جاندی ہے تے تسی تے طرح طرح دے پھل جناب اللہ سونگ کے بیٹھے ہو۔ اے والا تسی سرکار دے ذکر سنے تے یقینی طور تے میرے خیال ہے، لیکن وہ شاہبان مصطفیٰ سبحان اللہ کیا ہی بات ہے، بندہ عام شخصیت بار بار ذکر سن کے بھی تنگ آ جاتا ہے۔ یہ محبوب کریم کا خاصہ ہے کہ روز ذکر ہو رہا ہے، ہر جگہ ہو رہا ہے، اور عوام الناس ہر روز جمع ہو کے بیٹھی اور سرکار کا ذکر اسی جذبے نال سن رہی ہے جس جذبے نال پہلے دن تو سرکار دے ارشاد سنتے چلے آ رہے ہیں۔ ہن تسی غور فرماؤ کہ اگر کوئی بندہ یہ آکھے کہ میں تکے جی اس دور کی مثال دی نا کہ ایک 70 سی سی کا موٹر سائیکل ہے تے او ریل دے بہت سارے ڈبیاں نوں کھچی لے کے آندا پیا، کھچ لے آ رہے گل مننا نہیں بھئی پچھو اتنی وزنی چیز ہے کہ معمولی انجن نہیں، وہ دی طاقت ہی نہیں، حیثیت نہیں کہ اتنی بڑی چیز کو کھچ لے۔ تو اس گل کو تسلیم کرنے واسطے یا اس نو عملی طور تے ممکن بنانے واسطے یہ ضروری ہے کہ وہ اگے اتنی طاقت والی چیز لائی جائے جڑی وہ کھچ کے لے گیا ہے، جس طرح ریل دا انجن لگا ہوتا ہے۔ بہت عظیم نے سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کو تکیا میں ایک بشر جس طرح میں اور تسی بیٹھے ہیں، ایک انسان ہے، رات دے ایک پہر نو عرش مولا، رات دے ایک پہر نو جناب جنت دوزخ کا مشاہدہ، رات دے ایک لمحے دے اندر 1,24,000 کم بیش پیغمبراں دی امامت مقتدا بنے میرے سرکار، کیویں ہو سکتا ہے؟ رب فرماتا ہے ہو سکتا ہے، کیوں کہ سبحان الذی، پاک ہے جن نے یہ سب کچھ ممکن کر دیا۔ یعنی اللہ نے ساری بالکل جڑی ختم کر دیتی ہے اعتراضات کی کہ میری گل ہے، سبحان الذی، پاک ہے رب جن نے محبوب نو رات رات عرش مولا دی سیر کرا دیتی ہے۔ پاک ہے رب جس نے اپنے محبوب نو 1,24,000 کم و بیش پیغمبر و انبیاء و رسول دا امام بنا دیتا ہے، مقتدا بنا دیتا ہے۔ پاک ہے رب کے جن نے رات دے ایک لمحے دے اندر اپنے یار کو جنت دا مشاہدہ بھی کرا دیتا، دوزخ دا مشاہدہ بھی کرا دیتا۔ اس واسطے میرے سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام جو غلاموں معراج دے معاملے تے کہ سرکار قرآن شریف کے تشریف فرما ہو کے ایک رات کے پہر نو اتنا گئے نے کہ جناب ایک دن کے اندر پورا پنڈی پھرنا ممکن نہیں، چاہے جائے کہ عرش مولا دیاں سیراں تے اللہ فرماندے سب کچھ سوچن تو پہلے یہ تکی کہ یہ انہیں کیتا ہے جنہیں اس زکریا نو بیٹا عطا فرمایا جس دی بیوی بانج سی، عمر بھی آخری ہوگی، بیوی بانج، لیکن اس مالک نے ارادہ فرمایا تے بیٹا عطا فرما دیتا۔ یہ اس رب دی گل پہ ہوندی ہے کہ جس رب نے بغیر شادی دے بغیر نکاح دے مریم چو عیسیٰ جیسا اولو العظم پیغمبر پیدا فرمایا، جڑا رب اتنی چیزاں تے قادر ہے کہ میرے سرکار دی عرشہ دی سیرا۔ پھر تانوں پتہ ہے امام کو ہوندا ہے کہ جدے خواص عوام کو زیادہ بہتر ہوں، تے میرے سرکار انبیاء و رسول دے امام نے کہا سمجھ آتی کہ سبحان اللہ۔ اصل میں حضرت نے میں کہا کہ تھوڑی تھوڑی اردو تقریر ہو جائے، لیکن اردو تھوڑی تکلف والی زبان ہے نا، وہ دے اندر ایک حد مقرر ہے، وہ تو بندہ باہر جا نہیں سکتا۔ جڑی ساڈی پنجابی ہے نا کہ بلا یہ دا کوئی حد ہے ہی کوئی نہیں، یہ بے تکلف نہیں، جتنا لطف بندہ لینا چاہے دے لے سکتا ہے۔ میرے خیال میں سمجھ آ رہی ہے، آ رہی اللہ کو سلام کر کے سبحان اللہ بول دو۔
خالق کائنات نے کلام عزیز قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى سبحان اللہ رب کائنات نے ارشاد فرمایا پاک ذات جس ذات نے اپنے محبوب نو سیر کرائی عرش مولا دی سیر کرائی مسجد حرام کو لے کے مسجد اقصی تک دی سیر کرائی رب کائنات نے سارے معترضین دے جناب منہ دے اوتے میرے مالک مولا نے انہاں دے منہ نو بند کر کے خبردار میرے محبوب دی معراج تے اعتراض کرن والے ہو اتنا غور کر لینا یار ورشن تے وہ لے کے گیا ہے جن نے بن باپ دے عیسیٰ جیسے پیغمبر نو پیدا فرمایا ہے سبحان اللہ ارشد تے وہ لے کے گیا ہے جڑا جناب اعلی چاہے تے پاک ابراہیم علیہ السلام نو اب دے اندر بھی محفوظ فرما دے وے اس یاد نو عرش مولا تے وہ لے کے گیا ہے جڑا مالک مولا کائنات تے اربع انساناں نو رزق عطا کرن والا ہے جڑا رب کائنات منو تانوں بازواں دے اندر جڑا منو تانوں جسماں دے اندر قوت تے طاقت عطا فرماون والا جڑا ساڈے جیسے گناہگاراں تے اتنا کرم فرماندا ہے کہ اسی جناب اعلی 5 وقت نماز پڑھن دے روادار بھی نہ ہوئیے تے میرا مالک رزق پھر بھی سانوں عطا فرما دیا کردا ہے سبحان اللہ کہ ناراض نہ ہونا میں علماء دی قدم بوسی کر کے عریضہ پیش کیا کرنا وا کہ حضرت انسان دی عادت بن چکی ہے جڑی چیز بندے نو حاصل ہوے انسان سمجھدا ہے اس تے میرا حق سی نے تے میں حاصل ہونا سی ہن پوچھ اس کو جڑا جناب اعلی قوت سماعت تو معلوم ہے پہ آج نو سنائی نہیں دیندا پوچھ او دے کولوں جڑا قوت گویائی تو معلوم ہے جڑا گنگا ہے جنوں بولنا نہیں آندا پوچھ انہاں کولوں جڑا اکھاں دی بصارت تو معلوم ہے جڑا تک نہیں سکدا جناب اے تے میرا مالک مولا اپنی عام مخلوق دے اتنا کرم پیا فرماندا ہے ذرا اتنی گل تے غور کرنا کہ میرا اللہ شرط لا دیندا ہے میرے بندے تو فجر پڑھے گا تینوں ناشتہ ملے گا تو زور پڑھے گا میں تینوں دن دا کھانا عطا فرماواں گا اے میرے بندے تو عصر دی نماز پڑھے گا میں تینوں آکسیجن دیاں گا تو سانس لے گا تا زندہ رہے گا اے میرے بندے تو مغرب دی نماز پڑھے گا میں تینوں رات دا کھانا عطا فرماواں گا تو عشاء پڑھے گا تے میں تینوں میں مالک تینوں نیند دی دولت نال مالا مال کراں گا لگ پکا جاندا میرے مسلمان ویو کہ فجر دی نماز مشروط اس گل نال کر دتی جاندی ہے کہ جناب فجر پڑھو گے تے تھانوں ناشتہ ملے گا تے پھر مسلماناں دی مساجد نے جناب ویران کوئی نہیں سی ہونا پھر تے صفاں دیاں صفاں ہونیاں سن پھر وضو خانے بھی کم پہ جانے سن تے پھر قالینہ بھی کم پہ جانے سن اتنی تعداد دے اندر نمازی آ جانے سن تے میرا مالک تو مولا شرط لا دیں گا اے انسان تو زور پڑے گا تے میں تینوں دن دا کھانا دیاں گا پھر ساڈی مسیح زور ویلے بھی ویران نہ رہندی پھر زور دے وقت بھی اس مسجد دے اندر اس طرح رش لگاؤں گا جویں جمعے دے دن رش لگاؤں گا تے میرا مالک اثر دی نماز نو مقصود کر دیندا ہے ہوا دے نال آکسیجن دے نال کہ اے میرے بندے تو اثر پڑے گا میں تینوں ہوا دیاں گا تاکہ تو سانس لے ہن ذرا غور کر میرے مسلمان ویرا جناب جڑا بندہ فجر دی نماز بھی نہ پڑھے جڑا ظہر بھی نہ پڑھے جڑا عصر بھی نہ پڑھے جڑا مغرب بھی نہ پڑھے عشاء بھی نہ پڑھے رب کائنات دی عزت دی قسم ہے اساں اپنے اپنے گھرے پانا دے اندر جھان کے تک لئیے جڑا سارا دن پانے دی رب کائنات دے سامنے جھکنا گوارا نہیں کرتا رات نو پھٹے تے بھی لیٹتا ہے تے میرا رب کائنات نہیں دی دولت مالا مال فرما لیندا ہے سبحان اللہ قدرہ کوئی نہیں دیا کیونکہ اسی رات کو لیٹ دیا جناب سنو چپ کر کے جناب میرا مالک مولا سنو نیند دی دولت نال مالا مال فرما دیا کرتا ہے پوچھو نہ بولو جڑے لکھاں دے قدیاں تے سوندے نے ہزاراں دیاں گولیاں پھکدے نے ساری رات تڑپ دیاں گزر جاندی ہے پر نیند نہیں آندی اے تے میرے مالک مولا دا ساڈے تے اتنا بڑا انعام کہ جنے سویرے اٹھ کے ایک پارا قرآن دی تلاوت کرنا بھی گوارا نہ کیتا اج میں تسی اپنے اپنے گھرے باندھ دے اندر جھان کی بھی ہے رات دے اس پیر نو اپنے گھراں نو چھوڑ کے اسی جمع ہوئے بیٹھے ہیں تاکہ کچھ حاصل کریے میرے مسلمان ویرو اللہ کی عزت دی قسم ہے 800 کے ہزار صفحات دے ناول پڑھے جاندے نے لیکن قرآن دا ایک رکوع کوئی تلاوت کرنا گوارا نہیں کرتا میں جناب اعلیٰ علماء کرام تو علاوہ اس اجتماع کو سوال کراں گا شاید ایک یا دو یا چار یا 5 بندے کا جواب اس بات کے اندر دینا اللہ کی عزت کی قسم ہے ساڑھے جو اکثر
اکثریت الحمد دی الف تو لے کے والناس دی سین تک قرآن دا ترجمہ پڑھنا بھی گوارا نہیں کرتی، لیکن اتنے جلداں دے اندر ناول پڑھے جاندے نے، جلداں دے اندر کہانیاں پڑھیاں جاندیاں نے تے پتہ بھی نہیں چلدا، اتنے وقت دا پتہ نہیں چلدا، پھر اسی کہنے ہیں جناب ہدایت کتھوں لئی ہے، ایک مولوی اپنی کرتا ہے، دوسری اپنی کرتا ہے، چوتھی اپنی کرتا ہے، رب کائنات کی عزت دی قسم ہے سب کچھ بھول جائے گا جس تو قرآن دا ترجمہ پڑھنا شروع کر دیتا، تینوں لگ پتہ جائے گا اسا کمزور فتے اللہ نے کتنا انعام فرمایا ہے تے ذرا غور کریں جدوں مالک ساڑھے جیسے کمایا بندے تے فضل کر سکتا ہے تے جنہیں اُدی رضا دی خاطر طائف کے اندر پتھر کھا دینے اس معبود تے کتنا کرم فرمایا ہوئے گا، ساڑھے جیسے نابکار لوگاں تے ساڑھے جیسے عبادات کو فراموش کر دینے والے لوگاں تے ان ذرا غور کرو مسلمانوں سب تو پہلے اللہ کا کرم کہ اللہ نے سانو انسان بنایا، انسان بنایا، چار پیراں والے جو بھی بنا سکتا سی تے انہاں چوں بھی کچھ حرام ہوندے نے تے کچھ حلال ہوندے نے، حرام بھی بنا سکتا سی لیکن انہیں انسان بنایا، اشرف المخلوقات بنایا، پھر مسلمان بنایا تے مسلمان بنا کے اپنے محبوب دے عاشقاں دے وچوں الحمدللہ سانو بنا دیتا، میرے لجپال کریم تے علماء اس احسان دا بھی ساری زندگی اسی بدلا چکا نہیں سکدے، ساڈی ایک پیشانی سارا دن تے ساری رات تے جناب سجدے دے اندر ٹکی رہے ہیں، پھر بھی اسی اتنا احسان نہیں چکا سکتے کہ رب کائنات دا ایک بدلہ بھی چکائیے کہ انہیں انسان بنایا ہے، پھر مصطفیٰ دا عاشق بنایا ہے، میرے لجپال کریم علیہ السلام دے علماء حضرات علماء کرام تشریف فرمان ہے، ابن عربی ایک روایت لے کے آنے اور ذرا روایت سننا تے اپنے مقدروں دے اعتناز کرنا، آپ فرمانے نے سب تو پہلے رب کائنات نے اپنے یار دی سواری دا بندوبست فرمایا، معراج دی رات سب تو پہلے سواری دا رینج ہے، اچھا اس گل تے غور کرو، میرا مخاطب صرف تسی ہو، علماء کرام کو لوگ دعا لے کے عرض کرنا ہے کچھ اتنی گل تے توجہ فرما لو کہ اللہ اس گل تے قادر کوئی نہیں کہ ایک لمحے یار سامنے بیٹھا ہوندا تے گفتگو بھئی قدرت ہے نا، لیکن مالک دسنا چاہتا ہے کہ یہ پاک محمد دی ذات ہے کہ جدے توسل و تصدق نال میں کائنات والے تے کرم فرما دیتا محبوب دے توسل نال پوچھو علماء کرام کو صاحب محمد دے ایتھے صحیح نہ لکھیا جاندا سی کہ جلوہ اس طرح ہے نا کہ کپڑے صاف پا کے بیٹھے ہیں، چہرے چمکدار لے کے بیٹھے ہیں، خلوت ایتھے لکھی جاندی ہوندی سی، ایتھے ایک دوسرے دے سامنے کوئی نہیں سی جاندا کہ کیڑا متھا لے کے جا جی کرتوت دے اوتے لکھے پئے نے، ساڈیاں پیشانیاں صاف نے، کمال ساڈے عمل دا نہیں، کمال مصطفیٰ دی نسبت دا ہے، اس نسبت دے توسل نال ساڈے چہرے چمکدار نے، کوئی نا لینا بھی گوارا نہیں کرتے، جنہاں جانوراں دی شکل دے اندر انسان دی شکل تبدیل ہو جاتی سی، ساڈیاں شکلاں سلامت نے، کمال ساڈے عمل دا نہیں، کمال مصطفیٰ کریم دی نسبت دا ہے، عمل تے گل ہوندی کہ ہر بندہ میرے سمے سب تو پہلے تے میں اپنے گریبان دے اندر جان کے تکا ساڈا کتنا کو عمل ہے، سانو تے اندر اتنا نہیں پتہ قسم ہے کہ کتنی کمر جھکنی ہے تے رکوع ہونا ہے، کتنی ہڈیاں نے زمین تے ٹکڑے تے سجدہ ہونا ہے، لیکن پھر بھی مالک و مولا یہ ارشاد پہ فرماندا ہے بار بار کہ میں کی آخر تینوں تیرے وچ میرا یار دے وستا ہے، جس بستی دے اندر محبوب وسدا پیا ہوئے، جس دھرتی دے اوتے پاک محبوب دی آرامگاہ ہوئے، میرا مالک و مولا اس دھرتی دے واسیاں تے بڑا پیا کرم کرتا ہے۔ ہن ذرا ایک براق دے انتخاب والی روایت سن لو تاکہ تھانوں پتہ لگے کہ محبوب دے توسل نال مالک ساڈے اوتے کتنا کرم فرماندا پیا۔ سبحان اللہ، گل سمجھ آ رہی ہے؟ تھانوں پتہ ہی نہیں لگا تے گفتگو نوں 5 منٹ پورے ہو گئے، تھوڑا تے پتہ نہیں تے میں خوش ہو گیا، مطلب 3 منٹ باقی رہ گئے۔ ہاں انشاءاللہ سنیو تسی آباد رہو، کیوں کل بھی اسی کرنے نے، چلیے بھی اسی کرنے نے، میلاداں بھی اسی کرنیاں نے، ساریاں تسی ہر کتھے آئے بیٹھے، لنگر دی پلیٹ واسطے کوئی نہیں آندا، گھر ہر کوئی چنگا چوکھا کھا لیندا، تسی اس واسطے آندے ہو کہ جڑا اتنے بیٹھ کے بولے گا، جو بھی بولے گا میرے مصطفیٰ دی شان بیان کرے گا، سیدھا احساس کرنا ساڈے منہ سونے کوئی نہیں، اے میں خانہ خدا چ باہر قدم رکھنا ہے، مینوں پوچھنا بھی کسے نہیں۔ اتنے علماء کرام تھلے تشریف فرمان ہے، میرے تو اچھے بالا بزرگ تھلے بیٹھے نے، فقیر نوں اتنے بٹھایا کدے واسطے؟ میری کوئی شکل چنگی ہے نہیں، صرف اس واسطے کہ یہ بولے گا تے ساڈے نبی دیاں شاناں بیان کرے گا۔ کچھ لاج رکھ لو تے کچھ منٹ میں چشتی بندہ ہے، میرا پیر بھائی سامنے بیٹھا سیلفی ٹوپی پا کے، اسی سیلفی ہیں تے چشتی بندہ مجھ بھی جڑا نا وہ ٹھڈا وجما کے تے تقریر انہاں دی ویسے ہی ہو جاتی۔ ہاں تسی مہربانی کرو تاکہ میں نہ بولے تے سبحان اللہ اچھی بول۔ سبحان اللہ۔ ارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے علام
آج پہ کرنا جناب اعلیٰ سب تو پہلے میرے مالک مولا نے اپنی محبوب کی سواری کا انتخاب فرما لیا. حضرت ابن عربی جناب یہ روایت لے کے آنے آپ فرما دے رب کائنات نے ارشاد فرمایا جا جبرائیل 10 یا 12 براق میں اپنے یار کی سواری واسطے منتخب کیتے ہیں. میرے محبوب نو براق تکا جڑا پسند آ میرے یار میرا یار کی سواری کرے گا اور اس تکلف کی لوڑ ہی کوئی نہیں سی. ایک جناب اعلیٰ براق ہو جاتا وہ اللہ رب العالمین اسے براق نو منتخب کر لیندا تے میرا یار نو اپنی سواری بنا لیندا. لیکن میرا مالک مولا دسنا چاہتا ہے اے میرا پاک محمد اتنی شان والا ہے اے سونے چہرے نہیں تکیا کرتا ہے تے سونے دل تکیا کرتا ہے. تکبر والی اک پسند نہیں ہوندی انہوں رون والی اک پسند ہوندی ہے انہوں اپنا والا بندہ پسند نہیں ہوتا انہوں عزت کے ساری دا مظاہرہ کرنے والا اپنا امتی چنگا لگتا ہے. اور براق قطار اندر قطار کھڑے نے جناب حجاب اٹھایا گیا ہے میرے سرکار سامنے آقا تقدے نے سارے براق تنو مند صحت مند کھڑے نے. لاجپال کریم علیہ السلام نے جو براقہ نے تکیا تے آخر تے ایک ایسا براق کھڑا ہے جناب جدا بدن نہیں تے اپنا جو آنسو پہ ڈل دے نے. میرے لاجپال کریم نے اسی حرکات و سکنات کے اندر استراحت تکیا ہے. لاجپال کریم نے جناب سیدنا جبرائیل امین کو پوچھا فرمایا جبرائیل اے باقی تے سارے مسکران دے پہنے لیکن آخر تے کھڑا براق روندا پیا ہے. میں اسی حرکات و سکنات کے اندر استراحت تکیا ہے بڑا مسترب نظر پہ آندا ہے معاملہ کی ہے. عرض کر دے یا رسول اللہ اے باقی تے تنو من تے صحت مند کھڑے نے کہ ساڑھے جو کسی نو سرکار نے منتخب فرما لینا ہے تے اپنی سواری بنا لینی ہے. لیکن میرے آقا جڑا آخر والا روندا پیا ہے اس واسطے روندا پیا ہے کہ میرے بدن کے اندر وہ حرارت تے قوت کوئی نہیں میرے بدن کے اندر وہ تیزی کوئی نہیں میرے چہرے تے وہ خوبصورتی کوئی نہیں. انہاں تے کوئی منتخب کر لے گا میں تے منتخب بھی کسے نہیں کرنا. اور ذرا اپنے یار دی ادا تے غور کر لے. لاجپال نے فرمایا جبرائیل چھڈ نہ سارے نو جڑا اپنی کمائی تے آخری والا روندا پیا ہے انہوں لے کے آ میں محمد نو اپنی سواری بناواں گا. اللہ اکبر یا رسول اللہ زندہ پیارے آقا کریم علیہ السلام دے علماء ہن ذرا اس چھوٹی جی گل دے اوتے آپ باپ توجہ فرما لو. انہیں التجا بھی نہیں کیتی یا رسول اللہ میں ماڑا ہاں میری شکل ماڑی ہے تے میری طبیعت دے اندر اضطراب ہے کیونکہ میری بدن دے اندر وہ طاقت کوئی نہیں. لاجپالا میں سواری بنا لو. انہیں التجا بھی نہیں کیتی رسول اللہ دی بارگاہ دے اندر بس چپ کر کے زمین کے ساتھ زمین کے ساری کا پیکر بن کے روندا کھڑا ہے. اس واسطے عارف کھڑی حضرت میاں محمد بخش فرما دے نے کہ جن دکھاں وچ سبحان اللہ دل پر راضی اور تو میں سکھ والے اور دکھ قبول محمد بخشا راضی رہن پیارے دکھ قبول محمد بخشا راضی رہن پیارے. لاجپال کریم علیہ السلام دے علماء میرے آقا نے انہوں منتخب فرمایا. ایک واقعہ ہو گیا دوجا واقعہ جڑا انتہائی مشہور و معروف علماء کرام میں جان دے رہے جدو میرے سرکار دو عالم علیہ السلام آرام پہ فرما دے رہے میرے مالک مولا نے فرمایا جا جبرائیل جو لمحہ آ گیا ہے کہ میرا یار عرش مولا دینا سینا کرے گا 1,40,000 کم و بیش پیغمبران دا امام بنے گا. میرا یار آئی رات جا اٹھا کے لے گیا اللہ دا پیارا نبی جناب اپنے حجرہ مبارک کے اندر آرام پہ فرما دے رہے جناب سیدنا جبرائیل امین علیہ السلام سرکار کی خدمت کے اندر حاضر ہوئے. میرا لاجپال کریم آرام پہ فرماتا ہے ذرا ایک عقلی توجیہ میں پیش کرا اتنی غلطی اور فرما لو. اسی سنتے ہونے کوئی جگہ بھی نہیں تے جاگ پہنے یا نہیں اسی سنتے ہوئے کوئی جگان والا نہ ہوئے تے اب کھل دی ہے یا نہیں کھل جاندی ہے. ایک وقت آندا ہے نیند پوری ہو جاندی ہے کھل جاندی ہے کہ میرا مالک ساڑی آنکھاں کھلا سکتا ہے تے اپنے محبوب نو اس طریقے دے نال بیدار فرما سکتا سی یار تے نیند ختم کر دیندا بیداری تاری فرما دیندا. لیکن میرے مالک مولا نے ارشاد فرمایا جبرائیل جا میرے یار نو جگا کے آ تاکہ جگ والے نو پتہ
لگے محمد مصطفیٰ دی تعظیم کی ہوندی ہے، میرے آقا دا احترام کی ہوندا ہے۔ اور جبرائیل امین گئے نے جناب آپ نے ارادہ فرمایا اونچی آواز نال جگاواں، آواز اونچی کرتے اپنے یار نو جگاواں، لیکن ارادہ ترک کر دیتا کیونکہ رب کائنات نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، فرمایا اے ایمان والے اپنی آوازاں میرے یار دی آوازاں تو بلند نہیں کرنا۔ توجہ میں کچھ منٹ گفتگو اور کرنی ہے، میں چاہنا آپ احباب پوری توجہ، تسی پیسے بھاویں نہ دیو تے سبحان اللہ بھی مرضی نال تسی آپ کو، لیکن اٹینشن پوری میرے آپ دو، ٹھیک ہے؟ اللہ تمہیں خوش رکھے، دو وقت تے ٹکا کے رکھو، سبحان اللہ اچھی بولو سبحان اللہ۔ رب کائنات ارشاد کیا فرماتا ہے، فرمایا میرے نبی دی آواز تو اپنی آواز کو بلند نہیں کرنا۔ اور جبرائیل امین نے ارادہ فرمایا کہ میں اونچی آواز دے کے محبوب نو جگا لاں، لیکن ایک دم خیال آیا اے یار تے او اعلی مقام والا یار ہے جس خدمت کے اندر غلاماں نو حق حاصل کی اونچی آواز نال گل کرنا۔ میرے پاک جبرائیل نے ارادہ فرمایا کہ اس طرح ہاتھ لا کے یار دے جسم نو مس کر کے اپنے یار نو جگا لواں، لیکن پھر خیال آیا آرام دے اندر خلل آئے گا تے محبوب ناراض ہو جائے گا کہ یار ناراض ہو گیا تے جبرائیل تیرے پلے رہ کے جانا ہے۔ میرے پاک جبرائیل نے مالک دی بارگاہ دے اندر عرض کی دیا اے میرے مالک و مولا، میں ہاتھ لا کے بھی نہیں جگاونا کہ میرے سارے اعمال ضبط ہو جان گے، میں جناب اعلیٰ اونچی آواز بھی نہیں دینی کہ میرے اعمال نے میری اونچی آواز کی وجہ نال بھی ضبط ہو جانا ہے تے مینوں پتہ بھی کوئی نہیں لگنا۔ اے مالک میں کیویں جگاواں؟ ہن رب نے آداب دسے نے جبرائیل نو، فرمایا یا جبریل قبل قدمہ، اے جبرائیل میرے یار دے قدماں نو بوسہ دے کے اج میرے یار نو جگانا ہے، تسی اس گل دے اوتے غور ہی کوئی نہیں فرمایا۔ ہن ذرا غور کرو، ایک بندہ چارپائی تے لیٹیا ہوئے او دے پیراں دیاں تلیاں نو چومنا پوے، جھکنا پوے گا یا نہیں؟ سبحان اللہ، جھکنا پڑے گا کیونکہ جھکے گا نہیں تے بوسہ نہیں دے سکتا۔ تے سانو اج تک جناب اعلیٰ ایسی روایت نہیں ملی جس کو پتہ چلے کہ میرے یار نے چارپائی تے کدی آرام کیتا ہوئے، کیونکہ سیدات طیبات طاہرہ حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندیاں سن، فرمایا میرے پیارے محبوب جدوں نیند تو بیدار ہوندے سن، میں تکدی صاحب کی پیٹھ مبارک تے کھجور دے پتیاں دے نشان ہوندے سن۔ اس کو پتہ لگتا ہے کہ یار نے فرش دے اتے چٹائی بچھا کے آرام فرمایا ہے۔ ذرا سوچ میرے مسلمان ویرا، جدو میرا پیارا محبوب چٹائی دے اتے لیٹیا ہوئے گا، ہن جبرائیل نو یار دیاں تلیاں چومن واسطے کتنا جھکنا پیا ہوئے گا، جبرائیل کتنا جھکیا ہوئے گا۔ اے نہیں عرض کیتی میرے مالک و مولا، میں جھک کے تیرے محبوب دیاں تلیاں نو کیویں چوماں؟ تیرے سامنے جھکا تے تو تے میرا محبوب ہے، میں تیرا عابد ہاں، میں تیری عبادت کرنی ہے، جھکنا ہے، لیکن انہے سامنے میں کیویں جھکا؟ جبرائیل جانتا ہے مقام تاں ملے گا جے اج یار دے پیراں تے میں جھک جاواں گا، سبحان اللہ، اپنے یار دے پیراں تے جھکاں گا تاں مینوں مقام ملے گا، تاں مینوں شان ملے گی۔ تے جھکیا ہے جبرائیل تے میرے یار دے پیر دیاں تلیاں نو بوسہ دیتا ہے، میرے یار دے پیر دیاں تلیاں نو چومیا ہے۔ تے جدوں چوم کے اٹھیا ہے تے پوچھن والے نے پوچھیا جبرائیل تو تے جنت بھی تکیے تے جنت دیاں تلیاں بھی تکیاں نے، دس اج یار دیاں تلیاں نو چومیا ہے کی محسوس کیتا ہے؟ ایتھے جناب اعلیٰ حضرت اعلیٰ محمد اقبال شاعر مشرق بولے نے، آپ فرما دے نے کوئی جبرائیل اٹھ کے کائنات والے نو پیغام دے دیتا ہے کہ نہ جنت کی گلیوں میں دیکھا، نہ جنت کی گلیوں میں دیکھا، مزہ جو محمد کی تلیوں میں دیکھا۔ جبرائیل جھک گیا، مقام پا گیا، تکبر عزازیل راخار کرد، بزندان لعنت گرفتار کرد، شیطان اکڑ گیا سی۔ میرے مالک نے فرمایا اتھے اکڑ نہیں چلدی، اتھے وہی کامیاب ہوئے گا جڑا میرے حکم تے میرے یار دے سامنے اپنی جبین نیاز نو اس طرح کر کے جھکا دے۔ تے میرے پیر سیال حضور خواجہ فخر الدین سیالی رحمت اللہ تعالی نے فرمایا سی کہ باب جبریل کے پہلو میں ذرا دھیرے سے، فخر کہتے ہوئے جبریل کو یوں پایا گیا،
اپنی پلکوں سے در یار پہ دستک دینا، کیونکہ اونچی آواز ہوئی عمر کا سرمایہ ہے۔ تسی اس طرح گل تے تسی علی سیاق کو سباق دل توجہ نہیں کیتی کہ اے بھی ہو سکدا سی کہ رب ایویں نیند توڑ دیندا میرے محبوب دی، نیند کھول دیندا، نیند ختم ہو جاتی، لیکن نہیں، فرمایا آج جبرائیل تیری تلیاں نوں بوسہ دے گا تاکہ تیری امت نوں پتہ لگے یار کی تعظیم کی ہوندی۔ توجہ فرمائیے کوئی، یہ بڑیاں بنیادی چیزاں ہیں حضور اعلیٰ، یہ میرے سرکار دو عالم علیہ السلام دے معراج دا واقعہ میں، اور ایک اعتراض کرنے والے ذرا اعتراض بھی سن لو تسی، معراج دے اعتراض بھی کرتے ہیں جی، یہ عقل ہے ایڈا سارا پیالہ بالکل چھوٹا ہے، اس طرح گلاس ہوندا ہے نا، ہر گلاس دا ایک سائز ہوندا ہے، اس تو بعد دے اندر پانی آ نہیں سکتا، عقل دا پیالہ بھی ہے محدود قسم کا، ایک حد ایک لمٹ ہے، وہ کراس نہیں کیتی جا سکتی، جنہ کو ہے انہاں کوئی وچ مال سما سکتا ہے، بیار دیاں شاناں تے او نے جڑیاں عقل دے اندر آ ہی نہیں سکتی، جی آ جان کے پھر معجزہ کہدا، معجزہ تے ہوندے کہ جڑا عقل نوں عاجز کر دے۔ اچھا ہن پہلا اعتراض جناب افیسا اور اصحاب دے معتقدین نے سب تو پہلے کی کسی کہ آسمان تے ہے ہی کوئی نہ، یار آسمان تے کیا کہ نہیں سی، ہن تسی دسو کہ ایسے بندے دی عقل تے خوب ماتم کیتا جائے تے پھر بھی کمی پوری نہیں کوئی نہیں ہونی۔ ایک آسمان وہ چیز ہے کہ جتنے بھی صحیفے اور جتنے بھی من جانب اللہ کتب نازل کیتی ہیں گئیاں نے، ہر کتاب دے اندر کسی شے دا ذکر ہوے نہ ہوے آسمان دا ذکر ضرور موجود ہوندا ہے۔ پہلی گل تے یہ کہ ایک کد بندے دے منن دے نال انکار دے نال کسی چیز دا انکار، ہن میں تانوں دساں کہ اسی کہ ایتھے بیٹھے ہیں اس واسطے بیٹھے ہیں کہ ایتھے جتنی دیر بیٹھا کہ اپنی جھولیاں رحمتاں دے نال بھر داں، اس لیے اتنا بیٹھے ہیں۔ کوئی ایک وچوں جس نے کہنا ہوئے گا میرے خیال اتنے آئے گی نہیں، لیکن اگر کوئی میرے جیسا کام آیا بیٹھا بھی ہوئے ایک بچ اٹھ کے آ کے نہیں جی تسی تے ایویں ہی بیٹھے ہو، کوئی رحمت کا نزول کوئی نہیں ہونا، تھوڑا کیا خیال ہے ایک دے کول تسی سارے کر کر پاؤ گے، ایک نے کہہ دیتا ہے۔ پہلی گل تے یہ کہ ایک بندے دے کہن نال کبھی کسی چیز دی نفی ہو سکتی نہیں، اور اس چیز دی نفی تے ہو ہی نہیں سکتی جدا اس بات میرے اللہ نے فرما دیتا ہو، جس چیز کا اس بات اللہ نے کیتا ہو۔ اچھا دوسرا اعتراض یہ تے میں علماء کرام تشریف فرمانے تے اسی چاہنے ہیں کہ مساجد کا ماحول انشاءاللہ تا قیامت پر امن رہے۔ آمین اونچی بولتے ہو آمین۔ دیکھو تسی اعتراض سنو، اعتراض یہ ہے کہ اللہ دا معبود تے ہے بشر انسان، ٹھیک ہے، اور اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ اسرا بعبدہ، میں اپنے بندے نو سیر کرائی ارشا میں، تے ایک بندہ کس طرح کر کے تے جناب اللہ نے ایک سیر اب قرہ نار تے موجود ہے نا، اتنے قرہ نار موجود ہے، اگر قرہ اس تو کیویں گزر سکتا ہے؟ تسی منو اتنی گل دستے ہو کہ جڑا رب ابراہیم واسطے، یہ میں اپنے نہیں پہ کہندا، یہ علامہ سیدی صاحب نے تیرا قرآن کے اندر اسی آیت تھلے فرمایا کہ جس رب نے اپنے خلیل ابراہیم واسطے آگ نو ٹھنڈا کر دیتا ہے وہ رب محمد واسطے کی نہیں کرے گا۔ اس بارے فرماتا ہے کہ لو لا لما خلقت الدنیا، اے محبوب میں تینوں پیدا نہ کرتا تو ساری کائنات بھی پیدا نہ کرتا۔ میری بات سمجھ آئیے کہ نہیں؟ آخری 15 منٹ میں آپ احباب کی خدمت کے اندر چند گزارشات اس موضوع کو ہٹ کے کرنا چاہوں گا، اور حضرات گرامی کا ایک چیز میں یاد رکھنا ہمیشہ، اسی لوگ وہ لوگ ہیں کہ جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ دا اس ساڑھے تے جڑا پورا طبقہ بیٹھا ہے خصوصی کرا ہے، میرے اللہ کی خصوصی نوازش ہے۔ ایک میں تے جامعہ دا بورڈ پڑھے مدرسے تے طلباء تو کسی خاص کار فرمایا کیوں؟ اس بات سے میرے سرکار کے غلاموں کے یہ طبقہ رہ گیا بہت تھوڑا، امت کا بہت تھوڑا جا حصہ مدارس سارے پاسے آن رہا ہے، اس گل کا تھانوں بخوبی علم ہے، بہت کم حصہ امت مصطفیٰ کا مدارس سارے پاسے آ رہا ہے، اور یہ حصہ وہ ہے جڑے طلباء کرام کو نظر آندے پے نے، انہاں دا تسی خوب احترام کیتا کرو، اس واسطے کہ تسی اس گل تے غور کرو کہ کسی دین دے طالب نے گھر چھڈیا کہ کس واسطے چھڈیا، کس واسطے چھوڑیا گھر؟ صرف اللہ کی رضا واسطے اور علم دین واسطے۔ اتنے تے قبلہ علم دین واسطے کوئی ایک چھوٹی جی کوشش کرنا بھی گوارا نہیں کرتا، سیدھی گل ہے۔ فکر معاش نے تفقہ فی الدین دیاں ساری جناب رسوم توڑ کے رکھ دیتا ہے، فکر معاش غالب آئی پئی ہے۔ اور اتنی گل تے غور کر لو، اللہ کی عزت کی قسم ہے، میرے مالک مولا نے کہ اعزاز بخشا ہے۔ علامہ عبدالغفور العالمی صاحب شیخ القرآن ساڑھے مسلک کی عظیم شخصیت گزرے نے، آپ ہر جمعرات کو گھر ختم شریف پڑھاندے سن، 6 یا 10 طالب علم لے کے آندے سن، تے اللہ خوش رکھے اسی اپنا ساڈا الحمدللہ مدرسے دے طالب علم دی عادات نال بھی اسی خوب واقف ہاں۔ علماء کرام نے صرف بتایا کبھی پرواہ نہیں ہے، چھوٹی جی گل کراں بھائی گل مو ایسی نکلن لگی ہے نا کہ طالب علم جڑا ختم بھی پڑھتے ہیں نا وہ بھی ماشاءاللہ آپ خوب جان دے ہو، وہ علامہ صاحب ختم لے کے آن
تے او جناب طالب علم نے جو پڑھنا ہوندا ہے ختم خان بھی پتہ ہے وہ انہاں دے بھائی سن کوئی کاروباری سن یا کوئی کسی اور ہوتے تھے لوگ عبد الغفور صاحب تسی انہاں نوں لے کے آ جاندے ہو قرآن دے پڑھتے کوئی نہیں یہ تے آپس میں گپا مار مار جناب ٹائم لپا جاندے نے فرمایا تینوں نہیں پتہ جو میں تکنا تو نہیں تکدا یہ جدوں آندے نے نا تے انہاں دے پیراں تلے ایک ایک فرشتہ پر بچھانا واسطے معمول ہوندا ہے تے میں اس واسطے لے کے آنا قرآن پڑھ کے تے بیچارے مدرسے دے اندر بھی استاداں دے ڈنڈے تھلے بڑے اوکھے ہوندے نے تے ایتھے آ کے میں بھی ہن بہ رہا ڈنڈا لے کے چل بھائی بیٹا پڑھ قرآن میں آنا اے 6 آن گے نا نال 6 فرشتے بھی آن گے تے انہاں دی برکت نال میرا گھر بھی برکت دے نال معمول ہو جائے سبحان اللہ یہ طریقہ نہیں بنا لینا یہ عبد الغفور ہزار کا سنت بنا کے پورا ہوتے ہیں عمل نہیں کرنا ٹھیک ہے نہ ہی پڑھیں تو خیر ہے میں ویسے گل پہ کرنا کہ جس بندے کو دین دی قدر نے اس بندے کو دین دے طالب علم دی کتنی قدر بابا دے پاس سبحان اللہ بول سبحان اللہ ساتھی نماز نے میری تقریر سے اللہ تبارک و تعالی کو سلامت رکھے تھوڑے چہرے دی چمک تک کے دستا پہ دیکھو نا حضرت جس خرابے کے اندر بیٹھے نے ایسا دین دا عالم آ جائے کہ پھر کہ وہ سنن تے تکڑ نو بھی دل کرتا ہے تے میرے جیسا نواں نواں طالب علم آ کے بیٹھے تے امام دے دل میں کھٹے ہو جاتے ہیں یہ سانو قاضی تقریر سنائے گا لیکن میں تانوں دسیا نا کہ تسی اس واسطے بیٹھے ہوندے ہو کہ جڑا ایتھے بیٹھے گا ساڈے محبوب دی سانو سانا سنائے گا سبحان اللہ پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام علیہ عرض پہ اگر جناب اعلی اس دور کے اندر اس نازک دور کے اندر جس دور کے اندر لوگ دین تو اس حد تک دور پہ ہوندے ہیں صرف اللہ رب العالمین دا فضل ہے جڑا تھانوں تے مینوں لے کے پھردا پیا ہے میرے مسلمان بھی ادھر ہر بندہ میرے سمیت اپنے گریبان کے اندر جھانک کے تکے اللہ دی عزت کی قسم ہے اسی رب کائنات دے اپنے یار دی عطا دی اتباع بھی پسند نہیں کرتے آج ہر بندہ جناب اعلی اپنی اولاد نو تک لے کوئی بندہ ایسا نہیں جناب جڑا اپنی اولاد نو بہترین زندگی نہ دینا چاہتا ہوئے لیکن میں انہاں والدین دی عظمت تو بھی قربان جاواں جڑے اپنے جگر دے ٹکڑیاں نو مدارس کے اندر اس نیت دے نال بھیجدے نے کہ ساڈا بچہ قرآن دا حافظ بنے گا دین دا عالم بنے گا لاجپال کریم علیہ الصلوۃ والسلام دوانا میرا مالک و مولا جدوں فضل فرمان دیاندا ہے تے بڑے بڑے کم آیا لوکاں تے بھی فضل فرما دیندا ہے ایدی ایک مثال میں عرض کر کے اپنی گفتگو نو اختتام والے پاسے لے کے چلنا حضرت علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ جناب اعلی تفسیر روح البیان دے اندر فرمایا رب کائنات کا ایک بندہ میرے مالک و مولا دا ایک جناب اعلی پیارا بندہ جناب سیدنا موسیٰ علیہ السلام ایک دن رب کائنات دی بارگاہ دے اندر عرض کرتے ہیں اے میرے مالک و مولا آج کسی ایسے بندے نال ملا جڑا تینوں چنگا نہ لگدا ہوے جڑا تینوں پیارا نہ لگدا ہوے تینوں پسند نہ ہوے اج ایسے بندے نال ملاقات کرا دے میرے پاک موسیٰ مالک و مولا نے ارشاد فرمایا جا میرے موسیٰ اس پہاڑ کو جا کے بیٹھ جڑا سب تو پہلے تھلے اترے گا فرمایا وہ میرا ناپسندیدہ ہوئے گا میرے پاک موسیٰ کہنے جناب اعلیٰ آپ جناب بیٹھے نے انتظار پہ کر دینے کیڑا بدبخت سب تو پہلے پہاڑی کو تھلے اترتا ہے آپ جناب اعلیٰ تک کیا ہے 70 سال دا بابا تھلے اترتا پیا ہے 8 سال دا بچہ ہے اس بابے کی انگلی پکڑ کے میں چلتا پیا ہے تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام آپ کی آنکھیں جو آنسو آئے نے آپ رو کے فرما دے رہے او بدبختہ جڑا رب مان لو اس سب تے کو نہ زیادہ پیار کرتا ہے اس اللہ میں تو چنگا نہیں لگتا اور رب بھی تیرے نال نفرت کرتا ہے میرے پاک موسیٰ کی انہیں کوئی نہ سنیا وہ اپنے بچے نال اس چھوٹے جنال نے گلا کرتا جانتا پیا ہے میرے پاک موسیٰ دوڑ کے آئے نے پھر دور تے جا کے سلسلہ کلام جوڑے آئے اللہ دے نال موسیٰ کلیم اللہ نے اللہ دے نال کلام کر دینے عرض کر دینے میرے مالک و مولا میں تاک آیا ہوں ایسے بندے نو جڑا تینوں چنگا نہیں لگدا جڑا تینوں پیارا نہیں لگدا لیکن ہن کسے ایسے نال ملا دے جدے نال تو محبت فرماندا ہے جناب کو پیار کرنا ہے محبت کرنا ہے رب کائنات نے ارشاد فرمایا میرے پیارے موسیٰ کل اسے پہاڑی کو جا کے بیٹھ جائیں ہن جڑا سب تو پہلے تھلے اترے گا فرمایا وہ میرا پسندیدہ ہوئے گا وہ مینوں پیارا لگدا ہوئے گا میرے پیارے موسیٰ جناب اعلیٰ کہنے پھر اسے پہاڑ کو رب کائنات کا حکم بجا لے آنے سب تو پہلے تھلے اترتے بندے دا انتظار پہ کرتے ہیں میرے پاک موسیٰ نے جدو سب تو پہلے تھلے بندے اترتے تکیا تے اپنی اکھاں تے حیرت نال پھٹیاں رہ گئیاں تے او بابا اتردا پیا جڑا کل بھی اتریا سی تے رب کائنات نے فرمایا موسیٰ نے منو چنگا نہیں لگدا آپ حیرت نال جناب توڑ کے گئے پھر جا کے پوچھتے سلسلہ کلام جوڑیا اس کرتے نے میرے مالک کا ایک ہی ماجرا ہے
دشمنی محبت دے اندر کنے بدل گئی ہے، کل تک دی نفرت پیار دے اندر کنے بدلی ہے۔ رب کائنات نے ارشاد فرمایا میرے پیارے موسیٰ سونا جدوں اے جاندا پیا سی بابا تھلے پہاڑی تو اتردا، فرمایا چھوٹا بچہ ایندا پوترا ایندا پوتا تے اوندا دادا پوتا گلاں کردے جاندے پے نے۔ ہن تھانوں پتہ ہے بچیاں دی طبیعت دے اندر تجسس ہوندا ہے، چیز نوں تک سوال کرنا ہے کیڑی چیز جاندیاں بچے دی نگاہ جھیل تے پئی ہے، کہندا ہے دادا ذرا دس تے صحیح اے جھیل تو وڈی کیڑی چیز ہوندی ہے؟ اکے بیٹا جھیل تو وڈی ندی ہوندی ہے، اکے دادا ندی تو وڈی کیڑی چیز ہوندی ہے؟ اکے بیٹے ندی تو وڈا دریا ہوندا ہے، اکے دادا دریا تو وڈی کیڑی چیز ہوندی ہے؟ اکے میرے بچے دریا تو وڈا سمندر ہوندا ہے۔ او بچہ دی طبیعت دے اندر تجسس ہے، اونے پھر سوال دہرایا دادا اے سمندر تو وڈی کیڑی چیز ہوندی ہے؟ رب سونا پیا فرماندا ہے پیارے موسیٰ بابا زمین تے بیٹھ گیا، اتنی اکھاں بھی بجھ گئیاں، ایدا چہرہ بھی بجھ گیا، تے ایویں روندی اکھاں نال اپنے پتر نوں کہندا ہے بیٹا اے دریا تو وڈا سمندر ہوندا ہے، لیکن سمندر تو بھی وڈے تیرے بدکار دادے دے گناہ نے، اتنے سمندر دے قطرے نہیں جتنے تیرے باپے نے گناہ کیتے نے، اتنیاں لہراں نہیں جتنے تیرے دادے نے پاپ کیتے نے۔ پیارے موسیٰ زمین تے بیٹھا ہے روندا پیا ہے، ایدا پوترا تھوڑا گھبرا گیا تے ترس آیا دادے دے اوتے، اپنا کپڑا کٹ کے تے اپنے دادے دے آنسو پوچھدا ہے، کہندا ہے دادا اے دریا تو وڈا سمندر ہے، اے سمندر تو وڈے تیرے گناہ ہوندے نے، لیکن کوئی تے شے ایسی بھی ہوے گی جڑی تیرے گناہ تو ہی وڈی ہوے گی۔ سبحان اللہ۔ جڑی تیرے گناہ تو ہی وڈی ہوے گی، کوئی تے ایسی شے بھی ہوے گی۔ پیارے موسیٰ اس بابے دی اکھاں دے اندر چمک آئی، اے چمک دے چہرے تے چمک دی اکھاں دے نال کھڑا ہو کے تن کے بولے ہاں بے پترا اے دریا تو وڈا سمندر تے سمندر تو وڈے تیرے دادے دے گناہ، لیکن تیرے دادے دے گناہ تو ہی جڑی وڈی ہوندی ہے انہوں اللہ دی رحمت کہندے نے۔ تیرے دادے دے گناہ تے گنتی دے اندر آ سکدے نے، لیکن مالک دی رحمتاں انہاں دا تے شمار ہی کوئی نہیں۔ تیرے دادے دے گناہ تے جناب آداب نے 1 2 4 کر کے گنتی دے اندر آ جان گے، لیکن میرے رب کائنات دی رحمتاں والا سمندر تے او بے قرار ہے جدی حد دی کوئی نہیں۔ رب پیا فرماندا ہے پیارے موسیٰ تو دس جدوں انہیں اتنا بول دیتا ہے امید دے نال، پھر میں ایدیاں خطاواں نوں تکدا یا اپنی عطاواں نوں تکدا، میں ایدے گناہاں نوں تکدا یا اپنی رحمت دے دریاواں نوں تکدا۔ فرمایا ایک آنسو دی اب جو گناہ دی ندامت دا نکلیا ہے، فرمایا اس ایک آنسو نال میں ایدے 70 سال دے گناہاں نوں دھو کے رکھ دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ او دی رحمت جدوں جوش دے اندر آندی ہے تے گناہگاراں دے گناہاں نوں دھو کے رکھ دیندی ہے۔ اس واسطے آنے بھی کھڑی فرما دینے کہ عدل کریتے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ عدل کریتے تھر تھر کمبن پٹیاں شانہ والے، اور فضل کریتے بخشے جان میرے جے منہ کالے، اور جے میں دیکھا عملہ بلے کچھ نہیں میرے پلے، پر جے دیکھا تیری رحمت بلے پھر بلے بلے بلے۔ سبحان اللہ۔ ساڑھے جیسے گناہگاراں تے اتنا کرم کرن والا تے ابن السبیل جڑے دین دا علم حاصل کرن دی خاطر رب کائنات دے اس جناب اعلی مالک و مولا دے محبوب دی شریعت دے اس رستے تے اپنے آپ نوں لے کے آئے نے۔ سادی فرماندے نے، فرمایا ایک بندہ سی علاقے دے اندر، اس علاقے دے اندر مدرسہ بھی سی، وہ بندہ بڑا چوڑا چکلا جہا اچے قد والا چنگا تگڑا بندہ سی، طالب علم نال بڑا پیار کرے، کدی جناب بکرا ذبح کر کے لے کے جائے، کدی روٹیاں لے کے جائے، کدی دیسی گھیو لے کے جائے، بڑی محبت دے نال تے طالب علم نوں اپنے ہتھاں نال کھلائے تے کدی دے دے پترو کھاؤ۔ استاد بھی اس تے بڑے خوش، طالب علم بھی بڑے خوش، ہے سی بڑا چنگی اونچے قد والا، یہ بڑی ٹھیٹ پنجابی میں ترجمہ پہ کرنا۔ سادی آندے نے بھائی وہ بچے پھر بچے ہوندے نے، وہ تکن نوں تینوں آکھنا دیکھو اپنے والا داند آ گئے، بچے ہوندے نے کہ اپنے والا داند آ گئے۔ ایک دن انہیں سن لیا، وہ گیا مدرسے دے مدرس کو ناظم صاحب کو قبلہ
بکرے لے کے آنا، اچھیاں روٹیاں لے کے آنا، دیسی گھیو لے کے آنا، تے میں آنا تے آندے اپنے والا دان آ کے کہ بلا بکرے بھی میں کھواواں تے دان بھی میں سداں، یہ تے سودا میرے والے دا نہیں، اے پیسے تھوڑے طالب علم تے میں مڑ کے نہیں آنا اس مدرسے بکرے تے روٹیاں لے کے، ٹھیک ہے بڑی گل ختم ہو سادا کہ تیری مرضی، تو اللہ واسطے دینا سن کیڑا میرے منہ نے دینا نہ دے تو او جناب 4 دن گزرے، استاد بھی تکن تے طالب علم بھی تکن، او بندہ پھر پہ آوے سر تے او جا ٹوکرا دے وچ بکرا بھی بھنڈی لے آندا تے روٹی بھی لے کے آندا۔ سبحان اللہ۔ دادی فرماندے نے استاد پوچھیا بھائی تو تے بڑی سختی نال آ کے گیا سی کہ میں نہ بکرا دینا ہے تے نہ روٹیاں دینیاں تے میں بڑا ناراض آ کہندا کہ گل یہ ہے کہ یہ جڑے 4 دن گزرے نے کل جڑی رات گزری ہے مینوں آیا خواب، میں تکیا ہے بھئی دن حشر دا قائم ہے تے پل صراط تے جڑا تلوار دی دھار نالوں زیادہ جناب اللہ تیز ہے تے بال نالوں زیادہ باریک ہے تے میں بھی پہ کم باتے میرے نال دے ہور گناہگار بھی کھڑک دے پے تے تھوڑے والے مدرسے دے بچے ان پہ کھیڈن دے میں پل ہوے دوڑ کے ادھر جان تے دوڑ کے ادھر جان تے جناب جڑے جڑے میں مدرسے دے ہور خادم تکنا سارے نوں باواں چوں پھڑ پھڑ کے پے جناب پل پار کرن تے قبلہ میں جے پروں میں ٹریا نا میں دیکھا میں کوئی امید لے کے جاواں بکرے تے میں بھی کھلائے نے ایک بچے دی چھوٹے جے میرے تے نگاہ پہ تے دوجے نوں کہندا ویکھو اے اپنے والا دان بھی آ گیا چل انہوں بھی پار کرا دے سبحان اللہ۔ میرے بابو چوما نوں پار کرایا ہے ہن مینوں دان چھڈو ہاتھ بھی آکھنا میں بکرے بھی کھواواں گا میں ٹکر بھی کھواواں گا تے قبلہ علماء کرام تشریف فرمان ہے اسرار فی المیراث تے پہلے مسئلہ جو بڑا کھلا ڈلا مسئلہ ہے کہ جس چیز نے گنیا جانا ہے انہیں مک جانا جڑی چیز گنتی دے اندر آ جاندی ہے 1 2 3 4 بھلے ارب خراب بھی ہو جائے انہیں مک جانا ہے فرمایا ایک چیز ہے جڑی گنتی بھی آ جاندی ہے تے مکدی بھی نہیں تے کسے پوچھیا حضور کو کیڑی فرمایا جڑی اللہ دے راہ تے دتی جائے تے جڑی دین تے طالباں دے خرچ کیتی جائے سبحان اللہ۔ فرمایا گنتی بھی آ جاندی ہے کہ 2 4 6 8 10 لاکھ 2 لاکھ کروڑ کچھ بھی لیکن فرمایا مکدی نہیں بلکہ دگنی ہوندی چلی جاندی اون دے اختتام دی حد ہی کوئی نہیں۔ میرے مسلمان ویرو اس خانہ خدا دے اندر بیٹھے ہو اپنی مساجد تک کو کتنی عالی شان مساجد بنیاں نے اس بڑی سوسائٹی دے اندر بھی میرے خیال ہے اتنا گھر بنانے واسطے بھی چنگا دھچکا لینا پیندا ہے بندے نوں کہ خانہ خدا تسی اتنا خوبصورت بنایا ہے اللہ تبارک و تعالی تانوں مزید توفیق بخشے۔ اور میں یہ بھی جناب کی خدمت کے اندر عریضہ پیش کراں گا کہ جس طرح خانہ خدا دی تزئین و آرائش تے آپ احباب نے محنت فرمائی ہے خدا را دین دے طلباء ایک تو ہوندا ہے نا خدا واسطہ بھئی جناب اسی اس واسطے کرتے پے تاکہ انہاں دا بھلا ہوے ایک کبھی بھی نہیں سوچنا بلکہ یہ سوچنا ہے کہ اس واسطے کرتے پے تاکہ اپنا بھلا ہو اپنا بھلا ہوندا کیوں ہن رجحان بدل رہے ہیں پہلے مدارس سے جاندے سن غریب طبقے دے لوگ ہن الحمدللہ تکڑے لوگ مدارس کے اندر اپنے بچے نوں بھیجن لگ پے ہیں یہ 7-8 سال تسی تکے رجحان بدلن لگ پے اس واسطے میرے سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں اپنا آپ مساجد مدارس انہاں چیزاں تے خصوصی زور دیو کیونکہ ساڈے مدارس اس دین دا قلعہ نے جب تک قائم رہیں گے انشاءاللہ تعالی دین بھی قائم رہے گا۔ میری کوئی گل کسی بزرگ کی طبیعت کے گران ہوئی ہوئے ایک گفتگو میں جی سنا لئیے کسی بڑی چاہ سن لئیے اور میں تھوڑا مزید اگے چل کے میں نہیں چاہتا کہ آپ آپ اسٹر ہو سنا خان حضرات تشریف فرمانے علماء کرام تشریف فرمانے اپنے ملفوظات جناب آپ احباب نو ضرور جناب اللہ فیض یاب فرمان گے۔ میں آخر تے سید وارث شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا شعر بڑا فکری شعر ہے آپ احباب کی خدمت کے اندر گوش گزار کر کے اجازت چاہنا میرے جتنے حضرات علماء کرام نے میری سمع خراشی نو بڑے تمکن نال برداشت فرمایا ہے میں ان ہدیہ تبریک پیش کرنا جناب مفتی سید احمد اشرفی صاحب حضرت علامہ نصیب الحسن ہزاروی صاحب اور میرے برادر مکرم جنہاں نے حکم دے حاضر ہویا حضرت علامہ مولانا محمد راشد رضوی صاحب دیگر علماء کرام جڑے تشریف فرمان ہے اللہ تبارک و تعالی سب علماء دا سایہ دین متین دے علماء دا سایہ ساڈے سر تے قائم و دائم فرمائے۔ کسی بزرگ دی طبیعت تے میری کوئی گل کران تو میں معافی چاہنا سرکار فرماندے نے دی داڑھی اندر ایک سفید والا اندر اللہ دے فرشتے دی ذکر ہیا کردے نے بندہ انہاں کی تھوڑے دل توڑ کے جائے۔ سید وارث شاہ آخر تے انتہائی فکر انگیز شعر آپ آپ کو گوشتدار کرنا سبحان اللہ والے بلند بول سبحان اللہ سبحان اللہ ساری رات اسی اونچی آواز نال بولی رکھنی ہے کیوں کہ انشاءاللہ تعالی جدو سارے گم ہو جان گے تے انہاں نوں بھی دیواناں نوں بھی قوت گوجائی عطا ہو جائے گی۔ اے بھی تہاڈی گواہی دے کہ اپنا مالک مولا اس رات بیٹھے سن تے تیرے نام دے جھنڈے بلند کرتے رہے سبحان اللہ۔ سید وارث شاہ فرماندے نے ایک یاری سچے سبحان اللہ رب والی تے باقی یاریاں سبے خواریاں نے کلمے پاک جہاد
اس پاک جہانا پیر کوئی جنہیں ڈبیاں بیڑیاں تاریاں نے وارث شاہ میاں کر نماز روزہ ہو نہیں تے اگے مصیبتاں وارث شاہ میاں کر نماز روزہ نہیں تے اگے مصیبتاں بھاریاں نے۔ اللہ تعالیٰ اس شب بیداری دا آپ احباب کو اجر جزیل عطا فرمائے۔